عالموں کو پیسے دو، عالموں کو پیسے دو گے تو یہ گارنٹی ہے وہ پیسہ شراب کی بھٹیوں میں نہیں جائے گا، وہ پیسہ تاش کے پتوں میں نہیں جائے گا. اس پیسے سے یا تو وہ کتاب خرید کر اس کا مطالعہ کرے گا یا کچھ کھائے گا، اس سے انرجی آئے گی. اس انرجی جو تقریر کرے گا، کسی ایک نے بھی عمل کر لیا تو جو ثواب خدا اس عالم کو دے گا خدا تمہیں بھی عطا فرمائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ حضور مجاہد ملت علیہ رحمہ فرماتے ہیں. میں اس لیے یہ بات کرنا کہ آخر اصلاح تو کوئی کرے گا نا. 200-400 روپیہ اگر آپ نے مجھ کو انعام میں دے دیا تو اس سے میرا کیا ہونے والا ہے؟ لیکن اصلاح بھی تو ہونی چاہیے نا بھائی. کوئی تو بولے گا. ہر آدمی اگر اس بات کو اگر بچا کر رکھے گا تو کون بولے گا؟ میں کہتا ہوں عید کے موقع سے، بقر عید کے موقع سے ہم نے 25,000 روپے کا جانور خریدا. لا کر لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ 25,000 کا جانور ہے، کتنا گوشت نکلے گا. ابھی سے لوگ آنکڑا لگانے لگے. امام صاحب گئے ذبح کرنے کے لیے، قربانی کر کے چلے آئے اور امام صاحب کو بول دیا کہ امام صاحب ملتے ہیں. سال گزر جاتا ہے امام سے ملاقات نہیں ہوتی. 25,000 روپے کا مال خرید لیا، امام کو 500 روپے دینے کی اوقات نہیں ہوئی، حیثیت نہیں ہوئی، توفیق نہیں ہوئی. جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا امام صاحب ذبح بعد میں کیجئے گا، پہلے نذرانہ پکڑیے تاکہ امام کا دل خوش ہو جاتا. اور جب خوش ہو کر ذبح کرتے تو اس حدیث کے مصداق نبی فرماتے ہیں قربانی کرنے والے جانور کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے اس سے پہلے خدا اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے. یہ حضور فرماتے ہیں. مگر تم نے اپنی امام کو ناراض کیا. امام صاحب گئے، تمہارا امام اپنا کپڑا کیوں خراب کرے گا بھائی؟ تم کو نیکی لینی ہے نا، نیکیاں آپ کو ملے گی، آپ ذبح کریں گے. سمینو ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم. قربانی کرو کیونکہ اس لیے کہ یہی ذبیحہ تمہارے لیے قیامت کے دن صراط کی سواری کا کام کرے گی. یہ حضور فرماتے ہیں سواری کے لیے، سواری آپ کی وہ جانور بنے گا. امام صاحب کے کپڑے خراب ہوئے، کبھی سوچا آپ نے؟ سوچنا چاہیے تھا. مگر امام صاحب اگر کھڑے ہو کر کے بول دیے مائک پر تو 4 دن تک میٹنگ ہوگی کہ امام صاحب کو مائک پر بولنے کی کیا ضرورت ہے. کہاں بولے گا؟ تمہارے گھر میں کہاں بولیں گے؟ امام صاحب کو مائک پر نہیں بولنا چاہیے تو کہاں بولنا چاہیے تھا؟ پھر تمہاری اصلاح کیسے ہوگی؟ اور اگر بول دیا تو امام صاحب صرف پیسے کی بات کرتے ہیں، پیسے کی بات کرتے ہیں. ظالم، پیسے کی وجہ سے ہمارے بچے حرام خور ہو رہے ہیں. پیسے کی وجہ سے ہمارے بچوں کو اس کی تمیز نہیں ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اس کو اتنی بھی تمیز نہیں ہے. اس لیے پیسے کی ضرورت تو ہر ایک کو ہے. مگر اگر امام بولتا ہے اس کے بعد اس میں سے کچھ لوگوں کا ذہن بدلتا ہے اور وہ محبت سے دیتا ہے تو یہ پیسہ حرام نہیں ہوتا، یہ حلال ہوتا ہے. یہ حلال ہوتا ہے. آپ حرام کھا کر کے ڈکار لیتے ہیں چوراہے پر بیٹھ کر، اور حلال کھا کر ڈکار لیتے ہیں تو 4 دن تک تذکرے ہوتے رہتے ہیں مولوی کا پیٹ بہت بڑا ہے. شرم بھی نہیں آتی. یہ گستاخی ہے. ڈونٹ لو. آئی ایم ناٹ ایبل فار دیٹ. میں ہنسانے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں سیریسلی بات کر رہا ہوں. یہ گستاخی ہے. یہ گستاخی کے جملے ہیں. آپ کو ہنسنا ہے تفریح طبع کے لیے، کچھ باتیں جھارکھنڈی صاحب کرتے ہیں، اس وقت تھوڑی سے مزاج کو آپ اپنا خوش کر لیجئے گا. مگر میں اس وقت سیریسلی بول رہا ہوں کہ جو عالم کا گستاخ ہوتا ہے میدان محشر میں جو اس کو سزا ملے گی ملے گی. حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہی اس کو 2 سزا ملنے والی ہے. جو علماء کے گستاخ ہوتے ہیں. اے بابو اے بیٹھو نا بیٹا. اچھا انہیں بیٹھے سنیں گے 2-4 منٹ اور. 1 گھنٹہ 10 منٹ کی گفتگو میری ہو گئی ہے. 1 گھنٹہ 10 منٹ کی گفتگو میری ہو چکی. 1 گھنٹہ 15 منٹ ہو چکی نہیں. اور 2 سے 3 منٹ سنیے. ایک بار زور سے کہیے یا رسول اللہ، اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ. حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو عالم کا گستاخ ہوتا ہے اسے آخرت میں تو سزا ملے گی، مگر دنیا میں ہی اس کو 2 سزا ملنے والی ہے. پہلی سزا یہ ہے کہ اس کے خاندان میں کوئی عالم پیدا نہیں ہوگا، اور دوسری سزا یہ ہے کہ یہ اندیشہ ہے کہ اس کی موت کفر پر ہو. یہ دوسری سزا ہے. اس لیے اپنے امام کی برائی مت کرنا، اپنے علماء کی برائی مت کرنا. اگر آپ کا امام حق بولتا ہے تو اس امام کو بولنا چاہیے کہ حضرت آپ اس کی پرواہ مت کیجئے، کون برا مانتا ہے کون نہیں. اگر کوئی آپ پر حملہ کرے گا تو پہلے میرا سینہ آپ سے پہلے آئے گا. یہ سوچنا چاہیے. میری اس بات کا سپورٹ جتنے اچھے ڈھنگ سے آپ کو کرنا چاہیے تھا آپ نے نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ آپ گستاخ ہیں. گستاخ نہیں نا. ایک بار زور سے کہیں یا رسول اللہ.
اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ، اپنے امام کی قدر کریں، اپنے امام کی عزت کریں۔ ایک آخری بات میں پیش کرتا ہوں، اس کے بعد تقریر دی عین۔ دلی کے جامع مسجد شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس مسجد میں کوئی امام ٹکتا نہیں تھا 1 مہینے سے زیادہ۔ 1 مہینے کے اندر امام کو جانا پڑتا تھا، امام ٹکتا نہیں تھا۔ آج بھی کچھ محلے اور کچھ بستیاں اسی ٹائپ کی ہیں، وہاں امام ٹکنے نہیں دیا جاتا ہے۔ یہ سوچتے ہیں کہ وہ امام لایا ہے، وہ کمیٹی والا لایا ہے نا۔ اب دوسری کمیٹی والے جو اپوزیشن والے ہیں وہ امام کی کھینچا تانی میں لگے رہتے ہیں۔ خدا نے 60 سال کی عمر دی تھی، 15 سال میں آپ بالغ ہوئے۔ اگر روزانہ آدمی حساب کرے گا 60 سال کی عمر کا، روزانہ آدمی 8 گھنٹے کام کرتا ہے تو 20 سال اس کے کام کرنے میں گزر جاتے ہیں۔ روزانہ آدمی اگر 8 گھنٹے سوتا ہے تو 20 سال سونے میں گزر جاتے ہیں۔ اگر صبح کے بریک فاسٹ میں، دوپہر کے لنچ میں، رات کے ڈینر میں اگر آدمی 10-10 منٹ کا وقت لیتا ہے تو 3 سال اس کے کھانے اور پینے میں گزر جاتے ہیں۔ اللہ نے 60 سال کی عمر دی تھی، 15 سال میں بالغ ہوئے، 20 سال سوئے، 20 سال کام کیے، ہماری عمر ہو گئی 55 سال، اور 3 سال ہم نے کھانے پینے میں گزار دیا، ہماری عمر ہو گئی 58 سال۔ یہ 2 سال ہماری عمر بچی ہے، یہ 2 سال بھی ہم کو جی بھر کے خدا کی عبادت کرنی چاہیے۔ مگر اس 2 سال بھی گئے مسجد تو کبھی امام کی لنگی دیکھی، کبھی امام کا پاجامہ دیکھا، کبھی امام کی پگڑی دیکھی، کبھی اس کی ناک دیکھی، دیکھیں ان کی ناک سٹتی ہے کہ نہیں، دیکھیں پیچھے سے ان کا پانچوں انگلیاں لگتی ہے کہ نہیں۔ یہ سارے معاملات میں بوڑھا آدمی آ کر مسجد میں کہتا ہے ظالم پوری زندگی چوری کیا، اب آیا ہے مسجد تو خدا کی عبادت کرنی چاہیے، پوری زندگی جھوٹ بولا، لونڈیا بازی کی، اب مسجد آیا ہے تو مسجد میں آ کر عبادت کرنی چاہیے تھی، خدا کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی۔ تم نے نہیں دیکھا کیا شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ دلی کے سلطان ہے، دلی کے جامع مسجد میں کوئی امام نہیں ٹکتا ہے، جو بھی امام آتا ہے 1 مہینے کے اندر بدل جاتا ہے۔ ایک امام آیا، ظہر کے وقت میں اس کی انٹری ہوئی، ظہر کی اذان کا وقت ہوا، اذان ہوئی، امام صاحب وضو بنائے، وضو بنانے کے بعد مسجد آئے، مصلیان کرام آنے لگے، جماعت کھڑی کرنے کا ٹائم ہوا، امام صاحب نے مؤذن کو کہا تکبیر کہو، اقامت پکارو، مؤذن نے کہا رک جائیے نا، اب تک سلطان شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر اب تک نہیں آئے ہیں، اب تک دلی کے سلطان نہیں آئے۔ وہ امام بولتا کون سلطان؟ یہاں دلی کے سلطان کی نہیں چلتی ہے، یہاں اس کی چلتی ہے جو پوری کائنات کا سلطان ہے۔ یہاں دلی کے سلطان کی نہیں، کون ہے سلطان؟ اللہ فرماتا ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ ایک جنات اور انسان کے گروہ کہاں بھاگنا چاہتا ہے؟ زمین چھوڑ کر بھاگے گا، آسمان چھوڑ کر بھاگے گا، جہاں جائے گا سلطان کوئی نہیں ہے، سلطان تیرا پروردگار ہے۔ امام صاحب نے کہا اقامت کہو، اقامت کہی گئی، سارے لوگ نماز میں کھڑے، شہنشاہ اورنگزیب پاس دوسری رکعت میں آ کر شریک ہوئے، سارے لوگوں کی دھڑکنیں تیز ہیں۔ اب تک امام 1 مہینہ نہیں ٹکتا تھا، مگر اب جو امام آیا ہے یہ ظہر پڑھائے گا، عصر بھی نہیں پڑھا پائے گا، 5 منٹ رک جاتا تو کون سا طوفان آ جاتا، رکنا چاہیے تھا۔ نماز مکمل ہوئی، شہنشاہ اورنگزیب کھڑے ہوئے، انہوں نے نماز مکمل کی، نماز مکمل کرنے کے بعد کھڑے ہوتے اور سارے لوگ انتظار میں پتہ نہیں کون سی سزا دیں گے۔ شہنشاہ اورنگزیب کھڑے ہوتے ہیں، فرماتے ہیں اب تک امام بدلا جاتا تھا مگر اب بدلا نہیں جائے گا، اب تک اس لیے بدلتا تھا کہ وہ دلی کے سلطان سے ڈرتا تھا، مگر جب اب امام آیا ہے وہ دلی کے سلطان سے نہیں پوری دنیا کے سلطان سے ڈرا کرتا ہے۔